جی بالکل، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور معروف سینئر قانون دان چودھری اعتزاز احسن صاحب کی آج 80ویں سالگرہ ہے، اور اپنی زندگی میں ایسے تاریخی اقدامات کیے ہیں جن کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس وقت چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے تو دنیا نیوز کی جانب سے آپ کو 80ویں سالگرہ بہت بہت مبارک۔ بہت شکریہ جی، بڑھیا۔ چودھری صاحب، آپ نے اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ شروع دن سے ہی جدوجہد کی آئین اور قانون کی بحالی کے لیے اور آزاد عدلیہ کے لیے، کیا کہیں گے آپ؟ لمبا سفر ہے میرا۔ میں 1963 سے قانون اور آئین کے لیے ایجیٹیٹ کرتا رہا۔ 1963 میں ایوب خان نے، جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، چیف مارشل، اس نے یونیورسٹی آرڈیننس پاس کیے تھے، اور یونیورسٹیوں کے جو اختیارات اور ان کی جو اتھارٹی اور اٹانومی تھی، خود مختاری تھی، اس کو ختم کیا تھا۔ ہم اس کے خلاف، گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، ہم نکلے۔ اس کے 2 مہینے بعد ہمارے پرنسپل کو، کہ اس نے کوئی سختی سے ڈیل نہیں کیا بچوں لڑکوں سے، ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ڈاکٹر نذیر احمد۔ اب اس وقت سے میں کسی نہ کسی ہیومن رائٹس کی نفاذ کے لیے موومنٹ میں رہا۔ 64-65 میں مادر ملت فاطمہ جناح کی الیکشن کیمپین میں میں نے بڑا کام کیا، اس وقت ضلع گجرات میں، اور فوج اور پولیس ہمیں بڑا پکڑ لیتی تو مارتی بھی تھی پھر ہم۔ اب اس کے بعد یحییٰ خان آیا، ایوب خان کے بعد، تو یحییٰ خان کے نے مارشل لا لگا دیا زیادہ سختی سے ایسٹ پاکستان میں۔ ہم نے اس کی مزاحمت کی، اور میں اور میرے ساتھی دوست وغیرہ، میں نے تو اس زمانے میں سول سروس کا امتحان دیا ہوا تھا، وہ میں ٹاپ کر گیا۔ پر یحییٰ خان کے ساتھ کی طرف سے جب خط آیا مجھے کہ the president is pleased to offer you a place in the post in the civil service، CSP کہلاتی تھی، civil service of پاکستان، میرا دل نہیں کیا، میں ٹاپ کر گیا متحدہ پاکستان۔ میں نے کہا کہ یہ ان کی مطلب ہے نوکری، اتنے ظالم لوگ ہیں۔ میں نے انکار کر دیا۔ یحییٰ خان کو ہی میں نے لکھا کہ تیرا یہ آفر، آپ کے اس آفر سے اگر میں اس کو منظور کر لیتا ہوں تو میری جو انٹیگریٹی یا میری جو ایک شہرت ہے آف این آنیسٹ پرسن، اور میری جو اس بارے میں ایک لوگ مجھے اچھا تھا ریزنیبل سمجھتے ہیں، یہ میرے سب میں کھو دوں، تو میں نے آپ کی اس حکومت کے سرو نہیں کرنا، میرا استعفیٰ۔ وہ بڑی لوگوں میں حیرت کا باعث بن گیا۔ وہ پوچھتے پھرے نہیں وہ کدھر ہے، وہ کسی شادی بیاہ پہ کس، وہ لڑکا وہ کھڑا ہے جو اس نے سول سروس ٹاپ کیا ہے۔ اور میرا ماموں مجھے کہنے لگا ایک منانے کے لیے کہ نہ چھڑ جوائن کرو۔ میں کہتا تیرے جنہیں رشتے آ رہے ہیں آج تو انہوں پتہ ہی نہیں۔ میں کہ ماما کوئی تتی میرے نال کاری لگی بیاہ تو فکر نہیں، وہ میں نے چھوڑ دی۔ میں نے کہا یہ ہمارے لیے میں ایک تو بڑے سینئر سیاستدانوں میں ہو گیا، 80 سال کا ہو گیا، میں ایک سیاستدان ہوں جس نے کسی فوجی آرمی چیف سے کوئی اس کی سازش کر کے اس کے سہارے نہیں آیا ہوں، نہ سہارا لیا۔ میں نے آپ کو جیسے کہ ایوب خان کے خلاف ہماری اسٹرگل، میں یہ آپ نے اسٹرگل کافی زیادہ کی، یہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جب افتخار چودھری صاحب کا معاملہ آیا تھا،
اس وقت کیا سنیریو تھا؟ اس وقت چودھری صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، آپ نے ساری اس تحریک کو لیڈ کیا اور چودھری صاحب کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا، تو کیا چودھری صاحب جو آپ کی توقعات تھیں، جو عدلیہ کی آزادی کی جو تھیں، ان پر وہ پورا نہیں اترے؟ نہیں اترے، اور توقعات بہت تھیں. میں نے عرض کیا کہ ایوب خان کی مخالفت، یحییٰ خان کی کو انکار، ضیاء الحق مجھے منسٹری میں لینا چاہتا تھا، اور جب میں نے انکار کیا تو اس نے، وہ یہ چاہتا تھا کہ نوجوان کوئی آئے، تو اس نے لیا جاوید ہاشمی کو، اور جاوید ہاشمی میرے سے مشورہ کر کے گیا کہ یہ ختم ہونے جا رہے ہیں، تم کیوں راجہ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ تھے ان کے ساتھ، اور اب میں نے پھر مشرف کے خلاف، تو آپ وٹنس ہی ہیں کہ میری کھلی جنگ تھی، تو میرے پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ تم اس جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 سے آئے ہو یا کوئی اور. یہ جو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کے پاس جاتے رہے وہ اس کو جواب دے سکتے ہیں. راجہ منور جن کا میں نام ہے، راجہ منور. اب وہ میرا ایک بنیادی طور پہ نظریہ رہا ہے، اور یہ بڑا آنیسٹ نظریہ ہے، اس کے کوئی اس میں میل نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ فوج کو اور سب اداروں کو آئین کے ماتحت رکھیں. اب چیف آف آرمی اسٹاف کان سے پکڑ کے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو باہر نکال دیں، یہ تو مجھے بہت ہی برا لگا، اور بہت سے لوگوں کو لگا، بہت سے لوگوں کو برا لگا، پر وہ کچھ کر نہیں سکتے، کچھ کرنے کو تیار نہیں. 4-5 ہم تھے، منیر ملک تھا، علی احمد کرد تھا، طارق محمود تھا. اب جو ہم سر بکف لے کے نکل آئے، وہ جو کہتا تھا نا چیف جسٹس، ایک شعر انہوں نے پڑھا تھا پشاور، میں نے ان کو کہا اتنی بڑی یہ ہو گئی ہے، یہ شعر پڑھے آپ. وہ تھا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. وہ ہمارے ساتھ یہی ہوا، نکلے ہم، اور ہم پہ بڑا تشدد ہوا. وہ تشدد کے واقعات لوگوں کو بھول جاتے ہیں، جو کراچی میں ہمارے ساتھ کیا 12 مئی، جو ہمارے ساتھ یہ ادھر کراچی میں ہی ہمارے وکلاء کو زندہ جلا دیا ان کے دفاتر میں. جو سائیوال میں ہوا کہ ہماری ایک جلوس جا رہا تھا اس کا مشل بردار، اور اس پہ انہوں نے، پولیس والوں نے ڈیزل اور مٹی کا تیل پھینک کے اور سارے وکلاء کو آگ لگا دی. 3rd ڈگری برن ہمارے پریزیڈنٹ کے ہوئے. تو یہ ہم اس لحاظ سے یہ موومنٹ جتنی صاف اور شفاف تھی، اس جیسی موومنٹ آپ کو بر صغیر کی تاریخ میں نہیں ملے گی. کیوں؟ اس موومنٹ نے 2 سال میں، 2 سال کے قلیل عرصے میں پاور اتنی اس نے جنریٹ کر، اس نے جو مقصد حاصل کرنے نکلے تھے بکرا، اس نے حاصل کیا. یہ کسی موومنٹ نے، تو یہ گاندھی جی کی بڑی تحریک تھی. میں نہیں کہتا کہ ہم کوئی اتنی تحریک بنا رہے ہیں. اس کی انڈیا میں بڑی بڑی تحریکیں لیبر کی بڑی چلی ہیں، پر 2 سال کے اندر ہم نے اعلان کیا ہوا تھا جب کہ یہ ججز کو بحال کرائیں گے، ہم نے چیف جسٹس کو، جس کو ایک، مجھے لوگ کہتے تھے تمہیں کیا ملے گا. میں یہی اب تو صاحب جب تحریک چل رہی تھی افتخار چودھری صاحب والی، تو آپ کو بھی ٹریپ کیا گیا، روکا گیا کہ آپ نکل آئیں، آپ کو عہدہ دے دیں گے، کوئی اس طرح کی آفرز ہوئیں اس وقت؟ جی بہت.
کیا آفر ہوئی تھی؟ میں تو دیکھیں چونکہ اس وقت ایم این اے تھا, مجھے تو ایک ہی آفر ہو سکتی تھی نا, اس کے تحت تو ماتحت یا اس کے علاوہ تو کوئی آفر بنتی. پرائم منسٹر کی آفر آپ کو؟ جی پرائم منسٹر کی طارق عزیز جو پریزیڈنٹ کے پی ایس او تھے, وہ میرے پاس 5-7 مرتبہ آئے. یہ اقبال زید احمد ایک میرے دوست ہیں, کلاس فیلو ہیں اسکول کے, اور معروف بزنس مین ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, یہ لاء منسٹر تھے اس وقت. ایک بریگیڈیئر کالوم تھے, وہ میرے بھی برادری تھی, اور وہ پرویز مشرف کے بھی قریب تر تھے. اور اس طرح کے 2-4 اور لوگ, ایک جنرل احمد حامد یا حامد احمد تھے, ان کے پی ایس او تھے پرویز مشرف. وہ مجھے آ کے ملے, اور میں اقبال کے گھر پہ تھا, تو وہ اور ان کے ساتھ ایک اور کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں, آپ ایم این اے ہیں, آپ تو ایک دن میں راتوں رات آپ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. دیکھو مشرف کے لیے اور کوئی چیلنج ہی نہیں تھا اس وقت, اور میں کو پھڑے مارنا نہیں پھرتا کہ میں بتاتا پھروں کہ جی مجھے وزیر اعظم کا آفر ہوا تھا. آئی ایم ہمبل مین. اللہ تعالیٰ نے جو جس قدر عزت دی ہے اس کو سنبھال کے رکھنی چاہیے. اب اس میں جو یہ تھا, اس میں مجھے انہوں نے بڑی کنونس کرنے کی کوششیں کی, اور بارہا مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب مشرف آپ سے ملنا چاہتے. میں کہتا میں ملنا نہیں چاہتا ہوں. اور میں کہتا تھا میں نہیں ملنا چاہتا. نہیں, آپ کو ہم ایمبولینس میں ڈال کے لے جائیں. ایمبولینس؟ ہاں ایمبولینس میں ڈال, پتہ ہی نہیں لگے گا, اور وہ ایمبولینس ہم ایسے ہی سیف ہاؤس میں لے جائیں, پتہ بھی نہیں چلے گا ملاقات. وہ میں نے کہا بھائی صاحب, اگر فوج کا جرنیل ہی بھاگ جائے, وہ ایمبولینس میں بیٹھ کے بھاگ گیا. میں نے کہا میڈیا وہاں ہر وقت کھڑا ہے میرے گھر کے باہر, تو فوج نے کیا لڑنا ہے, میں اپنی فوج کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو یہ بھی کہا ادھر کہ آپ کو ہم اسلام آباد میں, میرے گھر کے قریب ہے وہ مرگلا روڈ کی کرکٹ گراؤنڈ, کہ آپ کو ایمبولینس میں لے کے جائیں گے آپ کے گھر سے اس گراؤنڈ پہ, وہاں سے آپ کو لے جا کے ہیلی کاپٹر سے سیدھا AFIC میں داخل کر دیں, اور اس کی رپورٹ وغیرہ بنانی کہ کرٹیکل ہے, بہت کرٹیکل ہے اس کا, وہ ہمارا کام ہے. اس دوران اس کو بھی بیماری ہو جائے گی, شوکت عزیز کو بھی, وہ بھی نکل جائے گا. آپ کو ہم تیسرے دن واپس لا کے اور پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیں گے, اور کانفیڈنس کا ووٹ دے دیں. پورا پلان انہوں نے بنایا. ہاں یہ تو پلان بنایا تھا, اور بھی پلان بنایا تھا. مجھے یہ 3 مئی کو آ کے کہا طارق عزیز نے, جو میرے اور ہماری عزیز داری بھی تھی اور سینئر تھے, انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ تیرا بندوبست بس میں کر لیا. کی کر لیا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ یہ آپ کو AFIC میں. اب میں کہا جی AFIC میں جا کے میں نے کچھ نہیں, میں کس طرح چلا, نہیں وہ تو میرے تے چھاڑنا سی, وزیر اعظم دی کرسی لانی کو انجے دے. اچھا مجھے اس نے کہا, جب میں نے انکار کیا تو رات کو وہ 1:30 بجے میرے سے جا رہا, اور انہوں نے کہا طارق عزیز نے مجھے کہ علیحدہ کر کے اپنے ڈرائیور سے بھی, اور جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے علیحدہ کر کے مجھے کہتے ہیں کہ تو بس خیال رکھی ہونا اپنا. اچھا جے تو کرنے بالکل پڑے گا, جے تو نہیں جانا ساڑھے نال تو خیال رکھی. 5 مئی کو ہم لاہور آ رہے تھے, یہ وہ 27 گھنٹے کی ڈرائیو. ان کو مل گئی تھی کو زمینی انفارمیشن کے بندے بہت ہو جاتے, اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے گا.
جو جج تمہارے اس وقت ساتھ ہیں وہ جج چھوڑ جائیں گے, جرنیل چھوڑ جائیں گے. اب میرے ساتھ یہ سب ڈسکس کیا. طارق عزیز نے پر چلتے ہوئے کہا, کوئی 1:30 بجے رات یوں میرے کندھے پہ ہاتھ ڈال کے پھر احتیاط کری, چوکس رہی, کیونکہ یہ بڑے ڈیسپریٹ ہوئے نے اور یہ نہ کچھ کرنا. میں بڑا اس پہ میں نے اس پہ یہ کیا کہ میں نے اس کو تو کہا کہ نہیں میں نہیں. اب میں پریشان رات کو, میں نے دوسرے دن صبح چیف جسٹس کے گھر میں چلا گیا. میں نے کہا اس کو تو بتا دوں کہ کل یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا. افتخار چودھری, میں ان کے گھر چلا گیا. اب وہاں میں ان کے آگے پیش ہی نہیں تھا ہوتا, تو میرا ان کا رشتہ جج اور وکیل کا نہیں تھا. وہ میں نے کوئی بیل نہیں تھی, ضمانت نہیں لینی ہوتی تھی, میں نے کوئی اسٹے آرڈر نہیں لینا ہوتا تھا. تو ہمارا ایک ڈفرینٹ. میں ان کو اندر سے بلایا اور ابھی ہم باہر برآمدے میں ہی کھڑے ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اور یہ راز کی بات ہے. کیا؟ میں نے بتا دیا. میں نے کہا جی یہ طارق عزیز رات کو مجھے کہہ کے گیا کہ اس گڈی چ نہ بو, تیری گڈی بلو اپ ہو جانی. یہ بھی اس نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ نہ. تو افتخار محمد چودھری نے مجھے پوچھا, آپ کو پتہ ہے وہ پنجابی پشتو اردو بولتے ہیں, انہوں نے مجھے پنجابی میں پوچھا تو پھر کی کرنا. میں کہا جج صاحب مجھے منو کہتے ہیں تو گڈی چ نہ باؤ, صرف اس گڈی چ نہ باؤ, پچھلی گڈی چ آ جا, یہ اسی دس سکی اعتزاز سنوں لیڈ نہیں کر, اور وہ دھوکھا دے گا. میں کہا میں تے جج صاحب اس گڈی چون میرے منو 110 ڈگری بخار ہوا ہو, کچھ بھی ہوا ہو, میں کتنے ہی بیمار, ہارٹ اٹیک ہوا, میں نے اس گاڑی میں اپنی لاش بھی بھیجنی ہے لاہور, اور یہ تو میں ان کے آگے اڑ گیا ہوں. میں کہا آپ بتائیں. اس نے میرا ہاتھ پکڑا, افتخار محمد چودھری, ہاتھ پکڑ کے گھٹ کے کہندا میں بھی راجپوتنی دا دودھ پیتا ہے, جتھے چودھری صاحب تسی چلو گے اتنے میں بھی جاؤں گا. ہاں یہ مجھے بڑی اس سے کانفیڈنس ہے. یہ اس نے کہا. مایوس ہمیں اس نے اور طریقے سے کیا. ہاں پر یہ تو اس نے حوصلہ دیا, میرا بھی حوصلہ بڑھ گیا. اچھا تو صاحب جب افتخار چودھری صاحب بحال ہو گئے, کوئی ایک بات بتائیں جس سے سب سے زیادہ آپ کو مایوسی ہوئی ہو. جب بحال ہو گئے تو کچھ دیر تو ٹھیک رہے, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, پر جو سب سے زیادہ مایوسی مجھے ہوئی وہ گریجولی ہوتا, وہ اس دن ہوئی سارے آسٹریلیوں سے, جس دن اپنے بیٹے کو سامنے کھڑے کر کے اور بیٹے کا کیس سننا شروع. میں نے جا کے کہا, میں نہیں جاتا ہوتا تھا کوئی اس طرح, اور اس میں نے جا کے اور احتجاج کیا. میں نے کہا جی کس طرح آپ اپنے بچے کس طرح انصاف کر سکتے ہیں. نہیں 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 میں انصاف کروں گا, میں کر سکتا ہوں. میں نے قرآن بیچ میں رکھ لیا. میں نے کہا یہ دنیا نہیں ماننے کو تیار, ایک بیٹے کا کیس ایک باپ سنے, آپ کس طرح یہ ہو, یا آپ ہمارے اعتماد کو. خیر اگلے دن بھی بیٹھ گئے, پر پھر کوئی اس پہ پروٹیسٹ سارے ملک میں ہونے شروع ہوئے. پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ نہیں بنے گا کام. پھر انہوں نے بینچ ایسا بنا دیا جو وہ خود ہی بیٹھے ہوئے تھے. وہ تھے خواجہ جواد ایس خواجہ, اور دوسرے تھے کراچی کے جو چیف جسٹس بھی رہے تھے, نام مشیر عالم. تو انہوں نے اس دن تو مطلب ہے سارے انصاف کے جو تقاضے تھے وہ انہوں نے معدوم کر دی.
اچھا تو صاحب عدلیہ بحال ہو گئی, چودھری صاحب نے اپنا کام شروع کر دیا, اس کے بعد انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس بلوچستان لگایا, اس کے بعد پھر قاضی صاحب کا بطور چیف جسٹس پاکستان بھی دور آپ نے دیکھا. تو کیا افتخار چودھری صاحب کا وہ والا فیصلہ درست ہے قاضی صاحب کو چیف جسٹس لگانا, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کون سا ایسا فیصلہ ہے جس سے سب سے زیادہ آپ کو مایوسی ہوئی ہو اور سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں ایک بات تو یہ, قاضی فیض عیسیٰ جب لگا چیف جسٹس تو میں کوئی اس کے اس قسم کا خلاف نہیں تھا. میں بھی سمجھتا تھا کہ ایک بہترین آدمی ہے, قائد اعظم کے ایک ساتھی, بیرسٹر, عیسیٰ کا وہ بیٹا ہے, اور ان کی بڑی اچھی کوئٹہ سارے کے علاقے میں قائد اعظم کا ساتھی ہونا, ینگ مین جب تھے. تو فیض عیسیٰ صاحب کہ چونکہ یہ بیٹے تھے تو اس لیے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ صحیح چوائس ہے, میں صاف آپ کو. پر جس بےہودگی کے ساتھ قاضی فیض عیسیٰ نے بعد میں کورٹ کو چلایا, وہ تو ڈکٹیٹر تھا, وکیل کو بات نہیں کرنے دیتا تھا, اور وکیل کو کہتا تھا ہر تیسرے جملے میں کہ آئی ول ایشو یو کنٹیمپٹ نوٹس, آئی ول ایشو یو کنٹیمپٹ نوٹس. اور مجھے ایک دن اس نے کہا آئی ول ایشو یو کنٹیمپٹ نوٹس. میں نے کہا جی آج اس کمرے میں آپ بیٹھے, آپ نے, میں نے گنتی رکھی 35 مرتبہ وکیلوں کو کہا کہ میں تو کہتا ہوں مجھے کریں, دیر کیوں کرتے ہیں, لیٹ دس بی سیٹل. اب وہ بہت ہی بےہودہ انداز تک, ایک تو انڈیویجولسٹک ہو گیا تھا, اس کی وینٹی اس کی جو تھی, اس میں تکبر وہ بہت آ گیا تھا کہ میں چیف جسٹس ہو گیا, اس کو بلا کے ڈانٹنا, اس کو لٹکا دینا, اس کو. اب اس میں جو قاضی فیض عیسیٰ نے بہت بےہودہ فیصلہ کیا, بس سب سے بےہودہ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ ایک پارٹی کا سمبل نہیں ہے, سمبل پارٹی کا ہی نہیں ہے. ایک سمبل ہم کہتے ہیں پارٹی کا سمبل, پارٹی کا سمبل ہی نہیں ہوتا. یہ سمبل ہوتا ہے اس ووٹر کا جو ان پڑھ ہے, یہ اس کی پراپرٹی ہے, وہ ان پڑھ ہے. اور خاتون آتی ہے, میں پولنگ اسٹیشن پہ کھڑا ہوں, وہ دیکھتی ہے یہ کینڈیڈیٹ ہے, وہ میرے پاس آ جاتی, پتر منوے 10, میں 18 امیدوار چوں اپنے امیدوار کا نام نہیں پڑھتا, میں بلاول کا کس طرح نام پڑھا, منو کس طرح ووٹ پاؤں, میں اس کو میں اپنی بیبی کے پتر نو ووٹ پاؤں. اب میں کہتا ہوں بھائی تسی نہیں پڑھ سکتے, کوئی فرق نہیں, اے نشان دیکھ لو, اے تیر دا نشان, میں اتنے جا کے مور لا دی. تو یہ جو سمبل ہے, نشان ہے, یہ تو اس ووٹر کا ہے. آپ نے بے شک آپ اس کو ووٹر لسٹ سے نکال سکتے, اس کے لیے ایک تو پروسیس ہے جو پورا سول سوٹ چلے گا, اس ایک بندے کو نکالنے کا پورا سول سوٹ چلے گا, اور سول سوٹ میں جتنا عرصہ لگتا ہے, 1.5 سال بھی لگ جائے. اب 3 کروڑ ووٹرز کے آپ کاٹ رہے ہیں نام, تو ایک کو نوٹس دیں. یہ انہوں نے جو اسیوم کیا ہے کہ سمبل پارٹی کا ہے, یہی غلط ہے. اور یہ اس طرح, یہ اسمپشنز میں اس طرح. تو کبھی ان سارے واقعات کے بعد افتخار چودھری صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو, قاضی صاحب سے ہوئی ہو, تو چودھری صاحب سے آپ نے کہا نہیں کوئی شکایت کہ یہ آپ نے کیا لگایا, سارے بندے نے سسٹم کا بیڑا گرک کر دیا؟ چوہدری صاحب سے میری, آپ یقین نہیں کریں گے, جب سے وہ معزول ہوئے یا ان کی ٹرم ختم ہوئی ہے, ریٹائر ہوئے, آج تک میری ایک سر رائے ملاقات ہوئی ہے. اچھا, سر رائے اس طرح کہ برٹش ایمبیسی میں ایک فنکشن تھا, اس میں مہمان انہوں نے کوئی 200-300 بلائے تھے, میں بھی تھا وہاں, وہ بھی تھے, اور ایک مغل ہمارا ساتھی تھا, بڑا انرجیٹک ینگ لائر,
وہ اس نے عامر مغل وہ میرے پاس جب کھڑا تھا کہ یہ چیف جسٹس صاحب وہاں سے گزر رہے تھے ہمارے اور اکیلا ہی جا رہا تھا. اب اکیلا اس کو جاتے ہوئے مجھے بھیجا ہمیں آ کے وہ تو ملے ہاتھ. اب ملے تو ہم اپنی جگہ کھڑے رہے. انہوں نے بھی محسوس کیا یہ میرے ساتھ نہیں چلنے کو تیار, وہ چل پڑے. تو میں نے اس کو عامر مغل کو کہا, میں نے بیٹا ذرا ساتھ جاؤ چیف جسٹس صاحب کو گاڑی میں بٹھا دیا. یہ میری ان سے ملاقات. کوئی انہوں نے دوبارہ کبھی اب بیمار بھی ہوئے انہوں نے عیادت کی ہو؟ نہیں کوئی ان کو کچھ پتہ ہے کہ ہی از ناٹ ویلکم. اچھا. ہاں میری بیوی میری خود جلوس یہاں لیڈ کرتی رہی ہے اور موومنٹ میں پورے دم خم سے تھی. آپ کا بیٹا بھی تھا؟ ہاں بیٹا بھی تھا, بیٹیاں دونوں. اور یہ جو ایک مجھے یہ ریگریٹ ہے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں, ایک جو ریگریٹ جس کی ہم ذکر ہی نہیں کرتے, ہم نے یہ شرط لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی مشروط طور پہ جج بحال نہیں ہوگا, غیر مشروط طور. یہ افتخار چودھری صاحب سے جب مزول ہوئے تب تحریک جاری تھی. تب ہم نے کہا, ان ججز نے کہنا شروع کیا کہ ہمیں گورنمنٹ نے اپروچ کیا ہے اور جو لا منسٹر ہے وہ اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ہم بحال کر دیتے ہیں, حلف ایک نیا لینا. ہم کہتے تھے کہ میں کہتا تھا, زیادہ تر میرا تھا, باقی میرے ساتھی اس کو تقریباً مان گئے تھے, پر میں کہتا تھا کہ اگر آپ نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ حلف لے کے آپ نے بحال ہونا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے تسلیم کر لیا کہ 3 نومبر والا آرڈر آپ کو نکالنے والا وہ درست تھا, وہ کمپیٹنٹ تھے. میں نے کہا یہ ہم نے بالکل تیار ہی نہیں. اب وہ کئی جج ہمارے سے سلپ کر گئے. وہ جج صاحبان وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کتنی سٹرگل ان کے لیے کر رہے ہیں, کتنی مار کھا رہے ہیں. وہ اپنے ایئر کنڈیشن کورٹ روم میں جانا چاہتے تھے وہاں پہ. وہ مجھے ایک دوسری ڈسپوائنٹ. کون سے بولے جج تھے؟ بہت سارے تھے. اور جی لاہور کے بھی تھے, لاہور کے وہ جو ابھی جن کا بڑا اسکینڈل نکلا تھا, کن کا وہ ان کے سربراہ تھے ثاقب صاحب. اچھا. وہ لیڈر تھے. باقی بندیال صاحب بھی تھے, باقی ان کے صاحب بھی تھے, عظمت سعید صاحب تھے, کھوسا صاحب تھے, بالکل تھے. اور ان سے بڑا میں ڈسپوائنٹ ہوں کہ یہ تو پڑھے لکھے اور آسودہ خاندانوں سے تھے. کراچی کے بہت سارے تھے. سندھ ہائی کورٹ آدھے سے زیادہ چلا گیا. سبی الدین اسی سوچ کا تھا. اور لیکن جب پھر وہ افتخار چودھری صاحب وہ ججمنٹ پی سی او ججیز کے خلاف جو انہوں نے دینی تھی, پھر ان ججیز کو انہوں نے ایگزیمپٹ کیا تھا, کو معافی تلافی ہوئی تھی ان کی, وہ ان کے لیے انہوں نے ایک رکھ لیا تھا خانہ خالی. پر جو جب افتخار محمد چودھری جب بحال ہوئے تو مجھے جو فون آیا جنرل کیانی کا, اور کوئی رات کے 11:30 بجے تھے, ہم گجرانوالہ سے کچھ 10 میل شارٹ تھے. تو مجھے فون آیا تو اس نے کہا جو پی ایس او تھے وہ بریگیڈیئر زبیر تھے, جو بعد میں جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوئے. انہوں نے مجھے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف وڈ لائک ٹو ٹاک. میں کہا جی ضرور. انہوں نے مجھے کہا کہ میں صرف یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں, یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان کی مان لی, اس نے کہا کہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ 2-3 گھنٹے کے اندر پرائم منسٹر خطاب کریں گے. گیلانی صاحب. ہاں گیلانی صاحب قوم سے خطاب کریں گے, اور آپ کے
مطالبات کے مطابق ججز بحال ہو جائیں گے. میں نے کہا جی میرے مطالبات کیا ہیں؟ کہنے کہ آپ کی کنسرنز دو ہیں. میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ پہلی آپ کی کنسرن ہے کہ یہ جج بحال کوئی حلف یا کوئی ان پہ نئی شرط نہیں ہوگی جو بحال کی، یہ انکنڈیشنلی. کیوں کر آپ کا یہ وہی کہنے لگا، آپ کا یہ موقف ہے کہ یہ جج ہٹائے نہیں تھے جا سکتے اور ہٹائے نہیں گئے. دے ہیو بین پریونٹیڈ فرام گوئنگ ٹو کورٹ اور دے شوڈ ناٹ بی پریونٹیڈ. گاڑی لیں اور جا کے بیٹھے اور عدالت شروع کریں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک. میں نے کہا میری دوسری کنسرن کیا ہے؟ کہنا دوسری آپ کی کنسرن یہ ہے کہ No-1 فارمولا بال سب ہوں گے بتاؤ بشمول جی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. مجھے کہتا ہے اگر کوئی تیسری شرط ہے تو بتا دیں. میں نے کہا نہیں کوئی تیسری شرط نہیں، یہی دو شرطیں ہیں اور اس پہ وہ بحال کرتے ہیں تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. اور پر میں نے کہا میں کنسلٹ کروں گا اپنے ساتھیوں کو. وہ کہنے لگا آپ نے منیر ملک صاحب اور طارق محمود صاحب اور علی احمد قرۃ صاحب کے ساتھ مشورہ کرنا ہوگا. میں نے کہا بالکل. اب میں نے پہلے تو میاں صاحب کو بتایا، ان کی گاڑی میں بیٹھا، میاں نواز شریف ان کو میں نے بتایا. وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ یہ کس کا فون ہے، کس کا فون. ان کے سامنے فون آیا؟ ہاں. تو میں نے تھوڑی دیر ان کو الجھن میں رکھ کے بتا دیا. میں نے کہا آرمی چیف ہے فون. آرمی چیف ہے. ایکسائٹیڈ؟ ہاں وہ نہیں ایکسائٹیڈ نہیں، وہ ڈس اپوائنٹڈ تھے کہ ان کو کیوں نہیں فون آیا. اچھا. ہاں وہ تو مجھے باتوں سے ہی پتہ لگا. ان کا اس کو بہت چھوٹا آدمی ہے، اس کو فون کیا ہے؟ فون مجھے آتا. اور مجھے اتفاق سے باتوں میں گیلانی نے کیانی نے یہ بھی بتا دیا. کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا یہ آپ کی نالج کہاں سے؟ کہنے لگا مجھے یہ بھی اطلاع ہے، نالج ہے کہ آپ کس اسپاٹ پہ ہیں. آئی کین ورچولی سی یو. اس وقت یہ کیمرے والا نہیں تھا، بٹ ورچولی آئی کین سی یو اینڈ سٹنگ ود ہوم اینڈ ہو از ڈرائیونگ یور کار. میں نے کہا جی تو پھر ہم اگر خطرے میں ہیں تو آپ سے کیا لگا؟ نہیں ہم ایسے نہیں، آپ یو آر ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ. اینڈ اب اس کی وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں، اگر اس نے وہ کہتے ہیں کہ وہ کو کرنے لگا تھا، یہ 1-1 بریگیڈ پہنچ گیا تھا. اگر اس نے 1-1 بریگیڈ والی گیم لانی ہوتی تو میرے ساتھ وہ اور طرح سے انداز سے بات کر. وہ کہتا ہے صاحب اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر 1-1 بریگیڈ پھر میں کرتا ہوں کچھ. اس نے بیچ میں انٹرفیئر ہی نہیں کیا. گورنمنٹ نے جو آصف زرداری صاحب نے فیصلہ لے لیا تھا اسی دوران اس میں ایوان صدر میں، اس نے مجھے نہیں کہا کہ اس کے آپ جاری رکھیں موومنٹ. آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم ان کو ریسٹور کرتے ہیں پر آپ نہ راضی ہونا. اب وہ مجھے کوئی اس قسم کی ہدایت دے رہا ہو. نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ تھے اس وقت، اس تحریک میں گجرانوالہ کے قریب پہنچے، تو کیا لگا آپ کو وہ جب ججز بحال کروانے جا رہے ہیں اور کہا گیا جی فون آ گیا اوپر سے، تو پھر سارا قافلہ وہیں رک گیا؟ واقعی اس دن اسلام آباد جانا تھا، پلان تھا؟ نہیں، اسلام آباد جانے کا تو پلان تھا، پر اب جب اس کی تقریر ہو گئی یوسف رضا کی، وہ 3-4 گھنٹے بعد اس نے مجھے فون آیا ہے کوئی 11:30 بجے اور تقریر ہوئی ہے 5:30 بجے. اب اس دوران لوگوں کو یہ اطلاع، ہمارے ساتھ کوئی 60-70 ہزار بندہ تھا، نواز اور میرے، ہمارے جلوس علیحدہ بھی چلتے رہتے ہیں. نواز شریف رک گیا مرید کے شاہدرے، پہلے ملک ریاض ایک MNA ہے اس کے، اور وہاں سے نکلے نہ.
ہم آگے تھے. اب وہ یہ پتہ لگا کہ پولیس کاموں کی میں بڑی کھڑی ہے اور اس نے ہم پہ حملہ کر. اور نواز شریف صاحب اس لیے کھڑے ہو گئے, وہاں رک گئے شادرے. ہمارے لوگ بڑے وکیل تو وہ سر بکف تھے. انہوں نے مجھے آ کے کہا جی چلیں جی ابھی چلیے, یہ ساری بڑی بےزتی تھی. رک گئے. میں کہا چلو. اب کاموں کی پہ کوئی بٹالین پولیس کی کھڑی تھی جو ہمیں, اور ہم تیار ہو رہے تھے کہ اگر کھانی ہے تو سر کے اس طرف کھانی ہے اس طرف کھانی, کس طرح سے کسی کو جھپٹنا ہے. پولیس والے ساری فارمیشن میں. تو ہم کاموں کی جب پہنچے, سمودلی پہنچ گیا کاموں کی جہاں بٹالین ایک دو بٹالین تھی, جو زیادہ پتہ نہیں بٹالین میں کتنے ہوتے ہیں میں نام, وہ ہزاروں میں پولیس والی, پولیس غائب. اصل تو ہم اس طرح ہی جیت گئے نا. تم یہ کہتے وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں رکھا نہیں کسی نے کوئی قدم. تو یہ جنگ اسی طرح ہمیں کسی فوج نے مجبور نہیں کیا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا وہ کر. جو آپ کے ساتھ نون لیگ رہی اس تحریک میں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل آپ کے ساتھ فیئر چلی اس تحریک میں, کہیں وہ رکے نہیں ہیں, اور عدلیہ بحالی میں ان کا بھرپور کردار تھا نواز شریف صاحب؟ ہاں, ان کا بھرپور کردار. اور انہوں نے اپنے استعفے دے دیے تھے اپنی کیبنٹ پوزیشن کے, وزیروں نے استعفے دے دیے سب نے. وہ جب ڈیڈ لائن 30 اپریل کی گزری, انہوں نے 4-5 اپریل تک ان سے نیگوشیٹ کیا. ہمیں پوچھا تو ہم نے کہا کہ آپ کو جو کرنا چاہیے, جو آپ نے وعدہ کیا وہ قوم سے, انہوں نے استعفے دے. اچھا سر, ہم نے ابھی یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے, ابھی وزیر اعظم صاحب کے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات ہوئی, تو یہ باتیں ہوتی رہیں کہ جب ٹرمپ آئے گا تو بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے, ایک فون آنا ہے تو باہر آ جائیں گے. اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہ جو نارنگی سیاست ہے اس کا مظہر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان had impressed Donald Trump and his wife ملیانا. وہ بھی بڑی اس سے متاثر ہوئی تھی, اس کی پرسنالٹی سے. شیروانی میں وہ پہن کے کھڑا ہے اور سلوار میں قمیض میں بڑا ہینڈسم اور وہ لگ رہا تھا. اور وہ اس کے بالکل مائل بکرم تھے اس کی طرف. اور یہ ٹرمپ would have taken his side, کیونکہ ان کی بڑی اسٹیبلشڈ جیوز کے ساتھ بھی رشتہ داریاں تھیں اس کی بیوی کی. اور اس کی بیوی نے جتنی استقامت, اور میں سمجھتا ہوں عمران خان کی ساری زندگی اور سارے دائرے میں جس میں اس کے واقف الحال لوگ یا رشتہ دار لوگ تھے, اس میں جمائمہ نے جو کردار دکھایا ہے وہ بہت ہی امپریسو ہے. ہمارے لوگوں میں وہ نہیں اتنی ریشنل. اب کب باہر عمران خان رہا ہوتے ہوئے مستقبل قریب میں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جس دن یہ دروازہ کھلنا ہے اس دن اتنا پریشر باہر سے ہونا کہ اندر کوئی کسی کو روک رکھنے کو ہو گئی. وہ دن کس دن آتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا, پر وہ دن آنا ہے. آپ اتنے پاپولر لیڈر کو اس طرح انڈیفینیٹلی نہیں رکھ سکتے. صاحب آخری بات بتائیے گا, آپ نے عمران خان کی پارٹی کا کھل کر ساتھ دیا, آپ نے ایک وقت میں نون لیگ کا بہت کھل کر ساتھ دیا, پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ پر مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا. پارٹی نے آپ کو ایک مرتبہ شوکز نوٹس بھی غالباً شاید جاری کیا کہ عمران خان کا ساتھ سسپینڈ کر دیا تھا. سسپینڈ کر دیا تھا.
تو اس کے بعد زرداری صاحب سے پھر آپ کی بات ہوئی یا بلاول صاحب سے بات ہوئی, کیا کہا انہوں نے؟ نہیں, میں اس میں پیپلز پارٹی کی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ظرف کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی. اس کے بعد آپ دیکھیں میں نے موومنٹ چلائی, کیونکہ مشرف کی جگہ تو آ کے بیٹھ گئے زرداری صاحب, اور انہوں نے مجھے بلایا 5-10 مرتبہ بلایا, اور میں جا کے ان کو ملا, اور میں آ کے صبح یا اگلے دن موقع ملتا چیف جسٹس کو بتا دیتا تھا کہ مجھے زرداری صاحب کے ساتھ میں رات کو کھانا کھا کے آیا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں تو رفیق باجوہ بن جائے گا. میں کہا دیکھو میں نے کچھ نہیں خفیہ طور پہ کرنا, پر اگر وہ بلاتے ہیں اور میں اس سے چانس بنتا ہے ان کی بحالی کا, تو ہمارے وزن کندھوں سے ایک وزن اترتا ہے جو ہم نے اٹھا لیا ہوا. تو ہم نے اس پہ میں زرداری صاحب مجھے کہتے تھے کہ اس پرندے کو میرے کندھے سے اڑاؤ. پرندہ کیا تھا, کون سا تھا, نہ انہوں نے کہا نہ میں نے کہا, پر یہ اس پرندے کو میں نے کہا جی آپ ججوں کو بحال کر دیں, میں بحال کر دیں آن آر ٹرم. تو ہاں بالکل بالکل فیس ٹو فیس. اور کم از کم تھا میری بیوی کو بھی ساتھ انہوں نے بلایا, کہ بشرا کو لے کے آ, وہ مانے گی میری بات. ہم دونوں چلے گئے بشرا, اور زرداری صاحب کہتے تھے بشرا اس کو منع. زرداری صاحب کا میں وکیل بھی رہا ہوا تھا, زرداری کا میں دوست بھی تھا. زرداری اور میں نے اکٹھے حلف لیا تھا کابینہ کا بلک شیر مزاری کے. دو بندے ہم گئے تھے پارٹی کی طرف سے. تو ایک پھر ان کے کیسز بھی لڑے تھے, انر کیس اور ان کے. اب میں نے میری ایک اور قسم کی ریلیشن شپ تھی, پر پھر بھی آپ دیکھیں پارٹی میں تھا. وہ کہتے تھے اس کو چھوڑ, اب بس تو اس سے نکل جا. جلوس ان کے گاڑی میں, میری گاڑی میں بیٹھنے پہ سب کو اعتراض. وہ نکل جا. میں کہتا تھا آپ بحال کر دو تو میں نکل جاتا. نہیں میں بحال تو نہیں کر سکتا. میں نے کہا جی پھر میں سے کیوں توقع کرتے ہیں. اب اس ساری الجھن میں جس میں اچھے بڑے ستمبر 2008 کو زرداری صاحب صدر بنے, 8 ستمبر 2008 کو, اور ان کے یہ بحال ہوئے مارچ کی 22 کو 2009. اب اس سارے دوران تو وہ صدر تھے اور میرے ان کے ساتھ اختلاف رہتا تھا, میں ان کی بات نہیں مانتا تھا. بٹ جب سینٹ کی الیکشنز کا آیا, مجھے بلا کے انہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ نے وکالت نامہ اپنے نامینیشن پیپرز فائل کرنے. میں خود دانگ رہ گیا کہ, اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر وی آر ان دی گورنمنٹ تو یو ول ناٹ بی کوالیفائڈ بیکاز یو ول بی دا سینیٹر, بٹ اف وی کم ان ٹو دی اپوزیشن آئی ووڈ لائک یو ٹو بی دا لیڈر آف دی اپوزیشن. اب یہ چیز ماننی پڑتی ہے. اب اس میں یہ خوبی بھی دیکھیں کہ اس چیز کو کے بعد آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ زرداری واحد پاکستانی ہے جو 2 مرتبہ صدر ہو گیا. کوئی تو اس میں جادو کرشمہ ہے نا. میرے اس کے ساتھ اختلافات رہے ہیں اور اس وقت بھی ہیں آن مسلم لیگ نواز, بٹ آئی ایم ان دا پارٹی, آئی گو بائی دی ڈسپلن آف دی پارٹی. لوگ مجھے کہتے ہیں کس طرح کیوں, میں نے کہا بھائی جتنا ظرف اس جماعت میں اتنا ظرف ابھی تو وہ اتحادی ہیں آپ کی جماعت نون لیگ کی, جی حکومت میں ہے. ہاں میرا خیال ہے اس سے نقصان ہی اٹھایا ہے پیپلز پارٹی نے. ایسا نقصان اٹھایا. ہاں ہاں. تو صاحب ابھی آپ نے دیکھا کہ ملک میں آبادی کافی بڑھ رہی ہے. پنجاب کی آبادی بھی غالباً 12-13 کروڑ تک چلی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں صوبے بنانے چاہیے, چھوٹے صوبے ہونے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں؟ دیکھیں بات اتنی صوبوں کی بھی نہیں ہے, بات اس قدر
یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بھی نہیں ہے. بات اصل میں ہے اختیار کے نچلی سطح پہ تفویض اختیار. اب تفویض نہیں ہوتے اختیار. وہ اسٹرکچر بیٹھا ہوا ہے ڈی سی کا, وہ ایم این اے کے پاس بھی نہیں ہوتے اختیار, ایم پی اے کے پاس بھی نہیں ہوتے. وہ ڈی سی اور تحصیلدار جو بیٹھے ہوئے وہ اختیار, یہ ان کا کریک ہونا, اس سسٹم کا کریک ہونا زیادہ ضروری. اس سے خود ہی یہ اختیارات نیچے چلے جائیں. یہ اختیارات کو جو صوبوں سے یا صوبوں سے جو جو لوکل باڈیز ہیں, انہوں نے نہیں ان کے اختیارات ختم کیے ہوئے. نہ صوبوں, نہ سینٹر نے صوبوں کے, نہ صوبوں کے سینٹر نے. یہ اختیارات جو نہیں مہیا گراؤنڈ لیول تک لوکل باڈیز ہے, وہ یہ بیوروکریسی. شکریہ جوید صاحب, تھینک یو ویری مچ. جی بالکل, چودھری اعتزاز حسین پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینئر قانون دان زندگی کی 80 بہاریں دیکھ چکے ہیں, اور ماضی کے جھروکوں سے ان کے ساتھ کچھ معاملات پر گفتگو ہوئی, اور یہ گفتگو اسی طرح سے آگے بھی جاری رہے گی, کیونکہ بہت سارے راز ہیں چودھری صاحب کے پاس. تو انشاءاللہ پھر اپنے ناظرین کو اس سے متعلق بھی آگاہ کریں گے. جی.